حضور کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام بھی ابو سفیان تھا، حارث کے بیٹے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، اور دوسرے پھوپھی زاد بھائی تھے عبداللہ بن امیہ، یہ بھی خاندان کو لے کر آ رہے تھے مدینہ کی طرف، اور ان کے حالات یہ تھے کہ جب تک آقا مکہ میں تھے یہ بھی مخالفت کرنے والوں میں تھے۔ حضور کے سامنے آئے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا ان سے، ناراضگی کا اظہار کیا، چہرہ پھیر لیا ان سے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو جس سے آپ پہرا پھیر لیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، آپ اگر ان سے منہ پھیر لیں گے تو یہ بدبختی کا شکار ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال دانش اللہ نے ان کو عطا کی تھی، ان کو سائیڈ پہ لے گئے، کہا جا کر حضور سے وہ جملے کہو جو حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہے تھے، ان جملوں میں جا کے حضور سے بات کرو۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا جملے تھے؟ ساری زندگی یوسف علیہ السلام کے بھائی ظلم کرتے رہے، بھائی کو کنویں میں ڈال آئے تھے، جب حضرت یوسف اس مقام پر پہنچ گئے کہ تخت پر بیٹھے تھے اور بھائی بھوکے ہو کر غلہ مانگنے کے لیے وہاں پہ گئے تھے اور آتے جاتے چکر مار رہے تھے، جب پہچان لیا کہ یہ یوسف ہے تو انہوں نے کہا تھا تاللہ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فوقیت عطا فرما دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم خطا کار گناہ گار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ کہا یہ جملے جا کر حضور سے کہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے آقا حضرت یوسف سے زیادہ اچھا جواب تم کو نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، آقا کریم ہیں، جب تم ان سے اس طرح کی بات کرو گے حضور حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی اچھا جواب تم کو عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے جا کر یہ جملہ کہا، یہی والی آیت والا کہ اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ نے آپ کو ترجیح دی، ہم سے غلطیاں ہوئی، ہم غلط کار تھے۔ سرکار نے فوراً فرمایا تم پہ آج کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ تھا کہ جب اگلا بندہ جھک گیا اور اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، پھر ایک لمحہ کی دیر کیے بغیر سرکار نے معافی کا اعلان کر دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ پاک بہت رحم فرمانے والا ہے۔